بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے درس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ مسلمانوں نے کافروں کو زبردست شکست دیا۔ اس شکست اور نقصان کے بعد بطلیموس نے اپنے لوگوں کو بہت ڈانٹا اور کہا کہ تم بزدل ہو، تم نے بادشاہوں کو رسوا کیا، تم بادشاہوں کی خدمت کے اہل نہیں ہو۔ انہوں نے کہا کہ جناب، ہم کل پورے تیار ہو کر نہیں گئے تھے اور ہم عربوں کے لیے کمین بٹھائیں گے اور ایک ایک ہو کر کٹ مریں گے، لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ بطلیموس خبیث نے آس پاس کی ریاستوں سے مدد طلب کی، چنانچہ اس نے جرنیل طہا اور دوسرے جرنیلوں کے نام خطوط روانہ کیے۔ ان کے پاس 10,000 کا لشکری جرار تیار تھا۔ ادھر گلشنی اسلام کے جیالے فجر کی نماز پڑھ کر جلدی گھوڑوں پر سوار ہوئے اور سبوں کو ترتیب دے کر آمادہ جنگ ہوئے۔ اتنے میں کفار نے حملہ کر دیا اور 5,000 کا لشکر آگے تھا۔ قریب آ کر وہ گھوڑوں سے اتر گئے اور خندقوں میں بیٹھ گئے، سامنے تیروں کو بوریاں رکھ دی اور مسیح کی قسم اٹھا کر کہا کہ موت تک لڑیں گے۔ کفار نے تیر اندازی کے لیے زنجیروں میں جکڑے ہوئے لوگوں کا ایک دستہ بھی سامنے بٹھا دیا، چنانچہ ان کی طرف سے بیک وقت 10,000 تیر مسلمانوں پر پھینکے جاتے تھے۔ مسلمانوں کا قلب لشکروں میں منع بری طرح منتشر ہو گیا اور کفار ٹٹی دل لشکر کے ساتھ سیلاب کی طرح عمون آئے۔ مسلمانوں کے گھوڑے جم نہ سکے اور بہت سارے لوگ اسبا ہو گئے۔ حضرت فضل بن عباس اور اہل بیت میں سے آپ کا بھائی اور اولاد عقیل اور عبداللہ بن جعفر اور بنی ہاشم کے بہت سارے جیالے میدان میں ڈٹے رہے۔ زیاد بن حارث، مغیرہ بن شعبہ، حضرت مسیب اور دوسرے کمانڈر استقلال کے ساتھ موت کی جنگ لڑ رہے تھے۔ مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا اور اللہ کا دشمن بطلیموس ادھر ادھر سے اپنا لشکر ممیز کر رہا تھا اور وسطی لشکر میں گھوم رہا تھا۔ مسلمان میدان میں لڑ رہے تھے، اچانک پیچھے سے کفار کا لشکر کمین گاہ سے نکل آیا اور حملہ کر دیا۔ اب تو مسلمان کفار کے بیچ میں ایسے تھے جس طرح سیاہ اون کے جسم میں سفید داغ ہوتا ہے۔ سب نے یقین کر لیا بس یہی سے معاشر ہوگا، لیکن اہل بیت بھی جگرے سے لڑ رہے تھے اور حضرت عثمان کے لختی جگر ابان بن عثمان رضی اللہ عنہ اپنی شجاعت کے وہ جوہر دکھا رہے تھے اور بہت زخمی ہو گئے تھے۔ اتنے میں حضرت خاقان رضی اللہ عنہ نے آواز دی کہ اے مسلمانوں، ایک ساتھ جڑ جاؤ اور سب کفار کی طرف منہ کرو اور تیر چلاؤ۔ چنانچہ صحابہ کرام ایک جگہ اکٹھے ہو گئے۔ اس کے بعد سب نے مل کر زنجیر والے دستے پر گھوڑوں سے حملہ کر دیا، ان پر گھوڑے چڑھا دیے۔ چنانچہ گھوڑوں نے ان کو رون ڈالا، اونٹوں نے اس کو فیس لیا۔ ملعون بطلیموس نے جب یہ حالت دیکھی تو غصہ اور حملہ مزید تیز کر دیا۔ اب سورج غروب ہو گیا اور بہادر طلوع ہو گئے اور اللہ کی نصرت اتر آئی۔ جعفر بن عقیل نے لشکری کفار میں گھس کر جنڈی برادر بڑے جرنیل کو قتل کر دیا، لیکن رومیوں نے اکٹھا ہو کر آپ کو شہید کر دیا۔ پھر آپ کے بھائی علی بن عقیل نے بڑھ کر حملہ کیا اور ایک کمانڈر کو قتل کیا۔ رومیوں نے آپ کو بھی شہید کر دیا۔ پھر زہد بن زیاد آگے بڑھے اور کفار کو مارا، انہوں نے اکٹھا ہو کر آپ کو بھی شہید کر دیا۔ اب تو اہل بیت اور بنی ہاشم نے غضبناک شیروں کی طرح کفار پر ایسا حملہ کر دیا کہ کفار بھاگنے پر مجبور ہو گئے اور بابی جبل اور بابی بحری تک بھاگے، لیکن لڑائی جاری تھی۔ اس دن مسلمانوں کا شعار یا نصر اللہ انزل، شدید معرکے میں تلواروں اور نیزوں کی آوازیں اٹھ رہی تھی اور چمک دکھائی دے رہی تھی۔ اب مسلمان نے کفار کو گھیرے میں لیا تھا۔ صبح تک گمسان کی لڑائی ہوئی۔ بطلیموس نے ہر طرف سے اپنے ساتھیوں کا دفاع کیا اور پھر سب کے سب قلعہ بند ہو گئے اور پسیلوں پر چڑھ گئے۔ مسلمان نے معرکے میں اپنے شیروں کو ڈھونڈا
تو 520 نوجوان شہید ہو چکے تھے، ان میں کافی اہل بیت کے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت فضل بن عباس اور عبداللہ بن جعفر اور مسلم بن عقیل اپنے رشتہ داروں اور بھائیوں کی لاشوں پر آ کر روئے، شہداء سے لپٹ گئے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ اس وقت ایک سپاہی نے مرثیہ میں ایک قصیدہ پڑھا جس کی چند اشعار یہ ہے، اشعار کا ترجمہ یہ: اے آنکھ سادات بنی ہاشم اور احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد پر خوب رو لو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی عظیم الشان شیر جعفر نامدار پر خوب گریہ۔ جب تک روشنی ہے اور کبوتر شاخ نشمی پر ترنم گائے تو بغیر غفلت کے سب شہداء کو رول۔ صلیب فرس کمینہ بطلیموس اور اس کی فوج کبھی خیر بلائی نہیں پائیں گے۔ اے مجاہدو، ہم خطی نیزوں اور تیز تلواروں سے اپنے شہداء کا بدلہ ضرور لیں گے۔ اس معرکے کے بعد اہل بیت سے محبت کے دعویدار حضرات سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس میدان کا یہ نقشہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ نے سنا، ہوش اور سنجیدگی سے غور کرو۔ ان سادات نے کن لوگوں کے ساتھ مل کر جان کی بازی لگائی ہے؟ اگر امیر المومنین کو آپ دیکھیں تو عمر بن خطاب ہے، اگر میدان میں دیکھیں تو سب صحابہ کرام ہیں، اگر پہلو میں دیکھو تو عبان بن عثمان یا ابن صدیق یا ابن عمر ہے۔ ایک میدان میں ایک دل و جان ہو کر یہ حضرات کبر کا مقابلہ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے شہیدوں پر رو رہے ہیں۔ عمر فاروق ان کے لیے اور عمر فاروق کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں عمر فاروق کے قاضی اور مشیر ہیں، عثمان اہل شورا میں بیٹے ہیں، میدانی کارزار کے سپاہی پر فخر کرتے ہیں اور مدینہ کے اہل قیادت ان سپاہیوں پر فخر کرتے ہیں۔ پھر آپ کو کہاں سے معلوم ہوا کہ یہ آپس میں دشمن ہے اور ایک دوسرے کے لیے ظالم مظلوم ہے؟ اگر آپ کا خیال یہ ہے اہل بیت نے تقیہ کیا تھا تو پھر عرض ہے کہ آپ بھی اسی طرح تقیہ کریں، صحابہ کرام کے ساتھ، خلفاء راشدین کے ساتھ اس طرح تقیہ کرنا وہ آپ کے بزرگوں کی سنت ہے۔ غافر لازمی کی زبان سے کچھ نہ کہے اور قلم سے کچھ نہ لکھے، میں درمندانہ عرض کرتا ہوں کہ اہل بیت سے محبت کے دعوے کرنے والوں، آپ کو دھوکہ لگا ہے کہ کسی نے دھوکہ میں رکھا ہے۔ خدا کے لیے واپس آ جاؤ، معاملہ صرف دنیا کا نہیں ہے بلکہ قیامت اور آخرت کی ابدی زندگی کا ہے۔ صحابہ کرام ہمارا سرمایہ افتخار ہے۔ اگر اہل بیت کو برا کہے گے تو اپنے کو ننگا کر کے ذلیل ہو جاؤ گے، اور اگر آپ صحابہ کرام کو برا کہو گے تو آپ برہنہ ہو کر ذلیل ہو جاؤ گے۔ سب صحابہ و اہل بیت ہماری عزت اور ہماری عظمت ہے۔ خدا را یہ عزت کا لباس ہے، اسے تار تار نہ کریں۔ اللہ حفاظت فرمائے، آمین۔ بہرحال اس کے بعد کیا ہوا وہ آگے درس میں ذکر کریں گے انشاءاللہ۔